بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ تب ان لوگوں نے کہا ہم انہیں اپنے مالوں کی تباہی اور معزز لوگوں کے قتل کے خطرے کے باوجود ساتھ لیتے ہیں۔ اللہ کے رسول بتلائیے اس کے بدلے میں ہمارے لیے کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جنت۔ اب لوگوں نے کہا اپنا ہاتھ پھیلائیں۔ آپ نے ہاتھ پھیلا دیا، سب لوگ بیعت کے لیے لپکے، مگر عین اس لمحے آپ کا ہاتھ اسد بن زرارہ رضی اللہ عنہ نے پکڑ لیا اور کہا اہل یثرب ذرا ٹھہرو، ہم آپ کی خدمت میں لمبا سفر کر کے اس یقین کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آج آپ کو یہاں سے لے جانے کا مطلب ہے سارا عرب ہمارا دشمن ہو جائے گا، ہمیں اپنے سرداروں کا قتل اور تلواروں کے وار برداشت کرنا ہوں گے۔ اب اگر آپ سب لوگ یہ بات برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں تو انہیں لے لیں، اس صورت میں آپ کا اجر اللہ کے ہاں ہے، اور اگر آپ لوگوں کو اپنے بارے میں کوئی اندیشہ ہے تو انہیں ابھی چھوڑ دیں، یہ عذر اللہ کے نزدیک زیادہ قابل قبول ہوگا۔ یہ سن کر لوگوں نے کہا اسد اپنا ہاتھ ہٹائیے، اللہ کی قسم نہ ہم اس بیعت کو چھوڑ سکتے ہیں نہ توڑ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایک ایک آدمی نے اٹھ کر بیعت کی۔ راجح ترین قول کے مطابق سب سے پہلے بیعت کرنے والے خود اسد بن زرارہ رضی اللہ عنہ تھے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ سب سے پہلے بیعت ابو الحسن بن طیہان نے کی۔ ایک تیسرا قول یہ ہے کہ سیدنا براء بن معرور نے سب سے پہلے بیعت کی۔ دونوں عورتوں کی بیعت صرف زبان سے ہوئی، ان سے آپ نے مصافحہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا بس ان کی بیعت ہو گئی، میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا۔ بیعت مکمل ہو چکی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے میں سے 12 نقیب پیش کریں جو اپنی قوم کے نگران ہوں گے، ان کے معاملات کے ذمہ دار ہوں گے۔ اس پر 9 آدمی خزرج سے اور 3 آدمی اوس سے منتخب کیے گئے۔ جب ان کا انتخاب ہو چکا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ لوگ اپنی قوم کے تمام معاملات کے ذمہ دار ہیں، جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کے حواری ان کی طرف سے کفیل ہوئے تھے، اور میں اپنی قوم یعنی مسلمانوں کا کفیل ہوں۔ ان سب نے ایک زبان ہو کر کہا جی ہاں۔ تو یہ تھی دوسری بیعت عقبہ۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اب تک کی سب سے بڑی بیعت تھی۔ اس بیعت کی وجہ سے حالات کا رخ تبدیل ہوا، تاریخ نے ایک اہم موڑ لیا۔ عقبہ کی پہلی اور دوسری بیعت کے بعد یثرب میں مسلمانوں کو امن اور پناہ کی جگہ مل گئی، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے مسلمانوں کو اجازت دے دی کہ وہ اپنا وطن چھوڑ کر شہر مدینہ ہجرت کر جائیں۔ مکہ میں اب گنتی کے چند مسلمان رہ گئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو خاص اہمیت دیتے تھے، اسی لیے قریش کو اندازہ تھا کہ اب یہ تینوں بھی مدینے چلے جائیں گے۔ انہیں مسلمانوں کی مدینہ منورہ کی طرف ہجرت اور وہاں ان کے اجتماع سے اپنے دین، اپنی تجارت اور اپنے وجود کے لیے بھی خطرہ محسوس ہوا۔ چنانچہ وہ 26 صفر 14 نبوت بمطابق 16 ستمبر 22 عیسوی جمعرات کے دن پہلے پہر غور و خوص کے لیے دار الندوہ میں جمع ہوئے۔ اس اجتماع میں قریش کے قریباً سبھی سردار موجود تھے۔ ابلیس بھی نجد کے ایک شیخ جلیل کی صورت میں اجازت لے کر ان میں شریک ہوا۔ ان سب لوگوں کو اصل مسئلہ پیش کیا گیا، سب نے اپنے اپنے انداز میں اور اپنی اپنی عقل کے مطابق تجویز پیش کی، لیکن ہر تجویز میں کوئی نہ کوئی خامی محسوس ہوئی، اس لیے تمام تجاویز رد کر دی گئیں۔ اب ابو جہل نے کہا اس کے بارے میں میری ایک رائے ہے، میں نے دیکھا ہے کہ تم اب تک اس پر نہیں پہنچے۔ وہ رائے یہ ہے کہ ہم ہر قبیلے سے ایک مضبوط صاحب نسب اور باںکا جوان منتخب کریں، ان میں سے ہر ایک کو ایک ایک تلوار دیں، اس کے بعد سب کے سب اس شخص کا رخ کریں اور اسے ایک ہی وار میں اس طرح قتل کریں کہ سب کی تلواریں اس پر پڑیں۔ اس طرح اس کا خون سارے قبائل میں بکھر جائے گا اور عبد مناف سارے قبیلوں سے جنگ نہیں کر سکیں گے، اس لیے دیت یعنی خون بہا لینے پر راضی ہو جائیں گے اور وہ ہم انہیں دے دیں گے۔ شیخ نجدی یعنی ابلیس نے فوراً کہا یہ ہوئی بات جو اس جوان نے کہی، رائے ہو تو ایسی، باقی سب بیکار۔
باقی لوگوں نے بھی اس رائے کو منظور کیا اور پھر اس کی تیاری میں لگ گئے۔ ابو جہل کے اس شیطانی منصوبے پر عمل کرنے کے لیے ایک رات سب قبیلوں کے بہادر ہاتھوں میں تلواریں لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے چاروں طرف چھپ کر کھڑے ہو گئے۔ یہ قریش کا مکر تھا، لیکن انہوں نے یہ مکر اللہ سبحانہ و تعالی کے مقابلے میں کیا تھا، اس لیے اللہ نے اس طرح کا وار کیا کہ وہ سمجھ بھی نہ سکے۔ چنانچہ جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کی سازش کی خبر دی، ہجرت کی اجازت دی، دن اور نکلنے کا وقت مقرر کیا اور قریش کے مکر کو رد کرنے کا پروگرام بنایا۔ چنانچہ فرمایا، جس بستر میں آپ سویا کرتے ہیں آج کی رات اس بستر پر نہ سوئیں۔ چنانچہ اس رات آپ نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو اپنے بستر پر سلا دیا۔ کفار نے آپ کے بستر پر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو چادر تانے سوئے ہوئے دیکھا تو گمان کیا کہ آپ سو رہے ہیں، چنانچہ فخر اور غرور سے مٹکنے لگے اور آپ کی گھات میں بیٹھ گئے تاکہ جب آپ اٹھ کر باہر نکلیں تو سب آپ پر ٹوٹ پڑیں۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عین اس حالت میں کہ یہ لوگ آپ کے گھر کو گھیرے میں لیے ہوئے تھے باہر تشریف لائے۔ آپ اس وقت سورہ یاسین کی آیت 9 تلاوت فرما رہے تھے۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ ہم نے ان کے آگے رکاوٹ کھڑی کر دی اور ان کے پیچھے رکاوٹ کھڑی کر دی، بس ہم نے انہیں ڈھانک لیا اور وہ دیکھ نہیں رہے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی نگاہیں پکڑ لیں اور وہ آپ کا قطعاً احساس نہ کر سکے۔ اس کے بعد آپ اپنے گھر سے اسی وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور انہیں اللہ کے حکم کی خبر دی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پہلے ہی ہجرت کے لیے تیار تھے، چنانچہ انہوں نے اپنا تمام اثاثہ 6000 درہم اور ستوؤں کا تھیلا لیا اور مکان کی ایک کھڑکی سے نکل کر دونوں حضرات نے یمن کا رخ کیا اور فجر کی پو پھٹنے سے پہلے سور نامی پہاڑ کے ایک غار تک جا پہنچے۔ کوہ سور مکہ معظمہ سے 5 میل دور جنوب مغرب میں واقع ہے۔ اس ویران پہاڑ میں ایک تنگ غار ہے، یہ غار سور کے نام سے مشہور ہے۔ یہ غار اب تک موجود ہے، مکے سے مدینہ شمال کی طرف ہے۔ قریش کا خیال تھا کہ آپ نے اپنا سفر شمال ہی کی طرف کیا ہوگا، لیکن آپ اپنے سفر کا آغاز مخالف سمت سے کر کے غار سور میں جا پہنچے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی آپ کے ساتھ تھے، اس لیے انہیں یار غار کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یار غار کے ساتھ 3 دن اور 3 راتیں غار سور میں رہے۔ رات کی تاریکی میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے فرزند سیدنا عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ عنہ دشمنوں کی سرگرمیوں کی اطلاعات پہنچاتے رہے۔ ادھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے غلام عامر بن فہیرہ بکریاں چراتے رہتے اور جب رات کا ایک حصہ گزر جاتا تو ان بکریوں کو لے کر ان کے پاس پہنچ جاتے۔ اس طرح دونوں حضرات دودھ نوش فرما لیتے، پھر صبح سویرے ہی عامر بن فہیرہ بکریاں ہانک کر چل دیتے اور وہ بکریوں کو عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ عنہ کے قدموں کے نشانات پر سے لے جاتے تاکہ وہ نشانات مٹ جائیں۔ باقی رہے قریش تو ان کے جوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اٹھنے کے انتظار میں گھر کو گھیرے بیٹھے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ صبح ہونے پر جب سیدنا علی رضی اللہ عنہ آپ کے بستر سے اٹھے تو قریش کے ہوش اڑ گئے۔ انہوں نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے آپ کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے جواب دیا، مجھے علم نہیں۔ اس پر انہوں نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو مارا اور گھسیٹ کر خانہ کعبہ تک لے گئے۔ کچھ دیر قید رکھا، پھر جب محسوس کیا کہ انہیں قید میں رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں تو چھوڑ دیا۔ اس کے بعد یہ لوگ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے گھر آئے۔ ان کی صاحبزادی سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا سے ان کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے فرمایا، مجھے معلوم نہیں۔ اس پر خبیث ابو جہل نے ان کے رخسار پر اس زور کا تماچا مارا کہ
کہ کان کی بالی گر گئی۔ پھر انہوں نے ہر طرف آپ کی تلاش شروع کر دی اور یہ اعلان بھی کیا، جو کوئی ان دونوں کو زندہ یا مردہ حاضر کرے اسے ہر ایک کے بدلے 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ اس طرح بہت سے لوگ انعام کے لالچ میں نکل کھڑے ہوئے۔ کچھ تلاش کرنے والے غار ثور تک بھی جا پہنچے۔ وہ غار کے اس قدر نزدیک پہنچ گئے کہ اگر جھک کر نیچے دیکھ لیتے تو انہیں دیکھ لیتے۔ یہ صورتحال دیکھ کر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فکر مند ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں غمزدہ دیکھ کر فرمایا، ابو بکر، ایسے 2 آدمیوں کے بارے میں کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہو؟ غم نہ کرو، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس واقعے کا ذکر سورہ توبہ کی آیت 40 میں آیا ہے۔ إِلَّا تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اگر تم اس کی مدد نہ کرو گے تو اس کی اللہ نے مدد کی ہے، جس وقت انہیں کافروں نے نکالا تھا کہ وہ 2 میں سے دوسرا تھا، جبکہ وہ دونوں غار میں تھے۔ جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے کہ تو غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے، پھر اللہ نے اپنی طرف سے تسکین نازل فرما کر ان لشکروں سے اس کی مدد کی جنہیں تم نے دیکھا ہی نہیں۔ اس نے کافروں کی بات کو پست کر دیا، اور بات تو اللہ ہی کی بلند ہے، اور اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ پیر کی رات ربیع الاول 1 ہجری کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور سے باہر تشریف لائے۔ آپ نے ایک شخص عبداللہ بن عریقت کو اجرت پر رہنمائی کے لیے مقرر کر لیا تھا۔ یہ شخص اگرچہ قریش کے دین پر تھا، لیکن اس پر آپ کو اعتماد تھا۔ وہ وعدے کے مطابق 2 سواریاں لیے جبل ثور کے دامن میں آ گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کوچ کیا۔ ان کے ساتھ عامر بن فہیرہ بھی تھے۔ عبداللہ بن عریقت آپ کو لیے پہلے جنوب کی جانب یمن کے رخ پر دور تک چلا، پھر مغرب کی طرف مڑا اور ساحل سمندر کا رخ کیا۔ ساحل کے قریب پہنچ کر وہ شمال کی طرف مڑ گیا اور ایک ایسے راستے پر چلا کہ اس پر کوئی مشکل ہی سفر کرتا تھا۔ دوسرے دن یہ مختصر سا قافلہ ایک خیمے کے پاس پہنچا۔ یہ خیمہ قدید کے اطراف میں مشلل کے علاقے میں تھا۔ مشلل مکہ معظمہ سے 130 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ اس خیمے میں ایک عورت موجود تھی۔ آپ نے اس عورت سے فرمایا، تمہارے پاس کھانے کے لیے کچھ ہے؟ اس نے معذرت کی اور بتایا، میری بکریاں چرنے کے لیے گئی ہیں۔ خیمے میں آپ کو ایک بکری نظر آئی۔ وہ بہت کمزور تھی، ریوڑ کے ساتھ نہیں جا سکتی تھی، اس لیے خیمے میں موجود تھی۔ اس کے تھنوں میں نام کو بھی دودھ نہیں تھا۔ رسول اللہ نے فرمایا، اگر آپ اجازت دیں تو ہم اس بکری کا دودھ دوہ لیں۔ یہ سن کر اس نے کہا، اس بکری میں دودھ کہاں؟ آپ نے فرمایا، آپ اجازت تو دیں۔ اس نے اجازت دے دی۔ آپ نے اسے دوہا تو دودھ سے ایک برتن بھر گیا۔ برتن اتنا بڑا تھا کہ ایک پوری جماعت مل کر اس کو اٹھا سکتی تھی۔ ام معبد کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔
آپ نے پہلے اسے دودھ پلایا، جب وہ سیر ہو گئی تو اپنے ساتھیوں کو پلایا، جب وہ بھی سیر ہو گئے تو آپ نے دودھ نوش فرمایا۔ پھر اس برتن کو تھنوں کے نیچے رکھ کر دودھ دوہا، وہ برتن دوبارہ بھر گیا۔ برتن ام معبد کے پاس چھوڑ کر آپ آگے روانہ ہوئے۔ بکریاں چرا کر جب اس عورت کا خاوند گھر آیا تو دودھ سے بھرا برتن دیکھ کر حیران ہوا۔ دریافت کرنے پر ام معبد نے ساری بات کہہ سنائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ سر سے لے کر پاؤں تک اور بات چیت کا انداز تک اسے بتایا۔ یہ سن کر ابو معبد بول اٹھا، یہ تو واللہ صاحب قریش ہیں، میرا ارادہ ہے کہ آپ کا ساتھ اختیار کروں، اور کوئی راستہ ملا تو ایسا ضرور کروں گا۔ کہا جاتا ہے کہ دونوں میاں بیوی کچھ عرصے بعد مدینہ منورہ پہنچے اور اسلام کی دولت سے مالا مال ہوئے۔ آپ قدیت سے آگے بڑھے۔ ادھر سراقہ بن مالک بن جوشم مدلجی نے قریش کے انعام کا اعلان سن کر لالچ میں آ کر اپنے گھوڑے پر آپ کا پیچھا کیا اور قدیت تک پہنچ گیا۔ آپ کے نزدیک پہنچا تو اس کا گھوڑا پھسل گیا۔ سراقہ نیچے آ گرا۔ وہ اٹھا اور فال کے تیر نکالے، دیکھنا چاہتا تھا کہ اسے کوئی نقصان تو نہیں پہنچنے والا۔ تیر وہ نکلا جو ناپسندیدہ تھا، لیکن اس نے بری فال کی پرواہ نہ کی۔ پھر سوار ہو کر آگے بڑھا۔ وہ اس حد تک قریب پہنچ گیا کہ آپ کی قرات کی آواز سنائی دینے لگی۔ آپ نے اس طرف کوئی توجہ نہ کی، جبکہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بار بار مڑ کر دیکھ رہے تھے۔ ایسے میں اچانک اس کے گھوڑے کے اگلے دونوں پاؤں زمین میں دھنس گئے، یہاں تک کہ گھٹنوں تک جا پہنچے اور وہ ایک بار پھر نیچے گرا۔ سراقہ نے گھوڑے کو ڈانٹا، اسے بڑی مشکل سے کھڑا کیا، اس کے پاؤں زمین سے نکالے۔ جب وہ سیدھا کھڑا ہوا تو اس کے پاؤں کے نشانات سے دھوئیں جیسا غبار آسمان کی طرف اڑ رہا تھا۔ سراقہ نے پھر فال کے تیر نکالے، پھر وہی ناپسندیدہ تیر نکلا۔ اس سے اس پر زبردست خوف اور روب طاری ہو گیا اور اسے یقین ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ غالب آ کر رہے گا۔ چنانچہ وہ پکار اٹھا، مجھے امان دی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی ٹھہر گئے۔ یہ آپ کے نزدیک چلا آیا اور بتلایا کہ قریش نے کیا طے کیا ہے اور وہ خود کس ارادے سے آیا تھا۔ پھر اس نے سامان سفر اور مال کی پیشکش کی۔ آپ نے کچھ لینے سے انکار فرمایا، البتہ اس سے فرمایا تم ہمارے بارے میں کسی کو نہ بتانا۔ سراقہ نے پروانہ امن کا مطالبہ کیا۔ آپ نے عامر بن فہیرہ کو حکم دیا اور انہوں نے چمڑے پر لکھ دیا۔ پھر سراقہ وہاں سے واپس پلٹا اور جو کوئی آپ کی تلاش میں ملا اس سے کہتا گیا، میں اس طرف کی کھوج لے چکا ہوں، یہاں تمہارا جو کام تھا میں کر چکا ہوں۔ اس طرح تلاش کرنے والے اس راستے پر آگے نہ بڑھ سکے، واپس لوٹتے چلے گئے۔ راستے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بریدہ بن حسیب اسلمی ملے۔ یہ اپنی قوم کے سردار تھے۔ قریش نے جس زبردست انعام کا اعلان کر رکھا تھا، اسی کے لالچ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تلاش میں نکلے تھے۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سامنا ہوا اور بات چیت ہوئی تو نقد دل دے بیٹھے اور اپنی قوم کے 70 آدمیوں سمیت وہیں مسلمان ہو گئے۔ پھر اپنی پگڑی اتار کر نیزے سے باندھ لی، جس کا سفید پھریرا ہوا میں لہرا رہا تھا اور بشارت سنا رہا تھا کہ امن کا بادشاہ، صلح کا حامی، دنیا کو عدالت اور انصاف سے بھرپور کرنے والا تشریف لا رہا تھا۔ آپ وادی ریم میں پہنچے تو سیدنا زبیر بن عوام سے ملاقات ہوئی۔ یہ مسلمانوں کے ایک تجارتی قافلے کے ساتھ شام سے واپس آ رہے تھے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سفید پارچجات پیش کیے۔ سوموار 8 ربیع الاول 14 نبوت بمطابق 1 ہجری 23 ستمبر 622 عیسوی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں داخل ہوئے۔ ادھر اہل مدینہ نے جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی کی خبر سنی تھی، روزانہ صبح ہی صبح ہرہ کی طرف نکل جاتے تھے اور جب سخت دوپہر ہو جاتی تو واپس پلٹ آتے۔ ایک روز طویل انتظار کے بعد لوگ اپنے اپنے گھروں کو واپس جا چکے تھے کہ ایک یہودی اپنے کسی ٹیلے پر کچھ دیکھنے کے لیے چڑھا۔ کیا دیکھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی سفید کپڑوں میں ملبوس چلے آ رہے ہیں۔ اس نے بے خود ہو کر نہایت بلند آواز سے کہا، عرب کے لوگوں، یہ رہا تمہارا نصیب،
جس کا تم انتظار کر رہے تھے۔ مسلمانوں نے اس کی آواز سنی تو ہتھیار اٹھا کر استقبال کے لیے دوڑ پڑے۔ سب نے مل کر اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ پھر یہ لوگ ہرہ تک چلے آئے اور وہیں آپ سے ملاقات کی۔ اس کے بعد آپ داہنی جانب مڑ گئے اور قباء میں بنی عمرو بن عوف کی آبادی میں قیام فرمایا۔ آپ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ دوسرے لوگوں کے درمیان میں بیٹھ گئے۔ اب ہوا یہ کہ جو بھی آتا سیدنا ابو بکر صدیق کو اللہ کا رسول خیال کر کے انہیں سلام کرتا، اس لیے کہ آپ کے بالوں میں سفیدی آ چکی تھی۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر دھوپ آ گئی اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آپ کو دھوپ سے بچانے کے لیے چادر تانی تو لوگوں کو معلوم ہوا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے بعد قباء میں آپ نے کلثوم بن حدم رضی اللہ عنہ کے ہاں قیام فرمایا۔ اس سلسلے میں دوسری روایت یہ ہے کہ سعد بن خیثمہ رضی اللہ عنہ کے مکان پر قیام فرمایا۔ وہاں آپ نے 4 دن قیام فرمایا اور مسجد قباء کی بنیاد رکھی اور اس میں نماز پڑھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قباء میں 2 رکعت نماز پڑھے اسے عمرے کا ثواب ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدنا علی رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ میں 3 روز ٹھہرے۔ اس دوران میں مکے کے لوگوں کی جو امانتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھیں ان کو ادا کیا، پھر پیدل چل پڑے اور قباء میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ ملے۔ انہوں نے کلثوم بن حدم رضی اللہ عنہ کے مکان پر قیام کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 5ویں دن یہاں سے روانہ ہوئے۔ یہ جمعے کا دن تھا۔ اللہ کے حکم پر روانہ ہوئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے پیچھے بیٹھے تھے۔ آپ نے اپنے ننھیال بنو نجار کے پاس پیغام بھجوایا۔ وہ لوگ تلواریں لٹکائے حاضر ہوئے۔ آپ نے ان کی معیت میں مدینہ منورہ کی طرف کوچ فرمایا۔ آپ بنو سالم بن عوف کی بستی میں پہنچے تو جمعے کا وقت ہو گیا۔ آپ نے وہیں بطن وادی میں جمعے کی نماز پڑھائی جس میں 100 آدمی شریک تھے۔ جمعے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کا رخ کیا۔ اس وقت تک لوگ استقبال کے لیے امڑ آئے تھے۔ گھر اور گلی کوچے حمد و تسبیح سے گونج رہے تھے اور انصار کی بچیاں خوشی و مسرت سے یہ اشعار پڑھ رہی تھیں۔ طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع۔ ہم پر مدینے کے اطراف سے 14ویں کا چاند طلوع ہوا۔ جب تک اللہ کو پکارنے والا پکارے ہم پر شکر واجب ہے۔ اے ہم میں بھیجے گئے نبی، آپ واجب الاطاعت دین لے کر آئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے جس محلے سے بھی گزرتے اس محلے کے لوگ آپ کی اونٹنی کی نکیل پکڑ لیتے اور عرض کرتے، ہم لوگ حاضر ہیں، ہمارے ہاں قیام فرمائیں، ہم سب ساز و سامان اور ہتھیاروں کے ساتھ آپ کی حفاظت کریں گے۔ جواب میں آپ فرماتے، اونٹنی کا راستہ چھوڑ دو، یہ اللہ کی طرف سے معمور ہے۔ آپ کے اس فرمان کا مطلب یہ تھا کہ اللہ کو جہاں منظور ہوگا یہ وہاں خود رکے گی۔ چنانچہ اونٹنی اس جگہ رکی جہاں آج مسجد نبوی ہے۔ یہاں پہنچ کر وہ بیٹھ گئی، لیکن آپ نیچے نہیں اترے یہاں تک کہ وہ اٹھ کر تھوڑی دور تک چلی، پھر پلٹ آئی اور پھر اسی جگہ بیٹھ گئی جہاں پہلے بیٹھی تھی۔ اس کے بعد آپ نیچے تشریف لے آئے۔ اب لوگوں نے آپ کو اپنے اپنے گھر لے جانے کے لیے درخواست شروع کی۔ ایسے میں سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے جلدی سے اونٹنی کا کجاوا اٹھا لیا اور اپنے گھر لے گئے۔ اس پر آپ نے فرمایا، آدمی اپنے کجاوے کے ساتھ ہے۔ ادھر سیدنا اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ نے آ کر اونٹنی کی نکیل پکڑ لی، چنانچہ یہ اونٹنی انہی کے پاس رہی۔ صحیح بخاری میں سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہاں سے ہمارے کس آدمی کا گھر زیادہ قریب ہے؟ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فوراً بول اٹھے، اے اللہ کے رسول، میرا یہ دیکھیے، یہ رہا میرا مکان اور یہ رہا میرا دروازہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ اور ہمارے لیے قیلولہ کی جگہ تیار کرو۔ انہوں نے عرض کی،
آپ دونوں حضرات تشریف لے چلیں، اللہ برکت دے۔ اس طرح میزبانی کا شرف سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے حصے میں آیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں قیام پذیر ہو چکے تو آپ نے سیدنا زید بن حارثہ اور سیدنا ابو رافع رضی اللہ عنہما کو مکہ معظمہ بھیجا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں صاحبزادیوں سیدہ ام کلثوم اور سیدہ فاطمہ، ام المومنین سیدہ سودا، ام ایمن اور سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے آئے۔ ان کے ہمراہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے فرزند عبد الرحمن بن ابی بکر بھی اپنے گھرانے کے افراد سیدہ ام رومان، سیدہ عائشہ اور سیدہ اسماء رضی اللہ عنہن کو لے کر مدینہ منورہ آ گئے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی شروع ہوئی۔ اس دور کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا دور، اس میں فتنے بپا کیے گئے، اندر سے رکاوٹیں کھڑی کی گئیں اور باہر سے آ کر دشمنوں نے مدینہ منورہ کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے چڑھائیاں کی۔ یہ دور صلح حدیبیہ ذیقعد 6 ہجری پر ختم ہو جاتا ہے۔ دوسرا دور، اس میں بت پرست قیادت کے ساتھ صلح ہوئی۔ یہ دور فتح مکہ 8 ہجری پر ختم ہوتا ہے۔ اس دور میں دنیا کے بادشاہوں کو دین کی دعوت دی گئی۔ تیسرا دور، اس میں اللہ کی مخلوق دین میں فوج در فوج داخل ہوئی۔ اسی دور میں مدینہ منورہ میں مختلف قوموں اور قبیلوں کے وفود آئے۔ یہ دور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے آخری دنوں تک ہے، یعنی ربیع الاول 11 ہجری تک۔ مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مسجد تعمیر کرنے کا فیصلہ فرمایا۔ جس جگہ آپ کی اونٹنی بیٹھی تھی وہ جگہ بنو نجار کے 2 یتیم بچوں سہل اور سہیل کی تھی۔ آپ نے اس زمین پر مسجد بنانے کا ارادہ فرمایا۔ آپ نے بنو نجار کے لوگوں کو بلا بھیجا۔ وہ حاضر خدمت ہوئے تو آپ نے ان سے مسجد کی تعمیر کی بات کی۔ انہوں نے زمین بطور ہبہ قبول کرنے کی درخواست کی، لیکن آپ نے اس زمین کو بغیر قیمت کے لینا پسند نہ فرمایا۔ آپ نے یہ زمین قیمتاً خریدی اور بنفس نفیس مسجد کی تعمیر میں شریک ہوئے۔ اس زمین میں مشرکین کی چند قبریں اور غرقد کے چند درخت بھی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کی یہ قبریں اکھڑوا دیں اور کھجوروں اور درختوں کو کاٹ کر قبلے کی جانب لگا دیا۔ پھر مسجد کی تعمیر شروع ہوئی۔ آج اس مسجد کو دنیا اسلام مسجد نبوی کہتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے بازو میں چند مکانات بھی تعمیر کیے جن کی دیواریں کچی اینٹوں کی تھیں۔ ان پر کھجور کے تنے رکھے گئے، پھر ان پر کھجور کی شاخیں اور پتے بچھائے گئے۔ یہ ازواج مطہرات کے حجرے تھے۔ ان حجروں کی تعمیر مکمل ہو جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مکان سے یہاں منتقل ہوئے۔ مسجد نبوی صرف اسلامی تعلیم کی ادائیگی کے لیے نہیں تھی، بلکہ یہ ایک یونیورسٹی تھی جس میں مسلمان اسلامی تعلیم حاصل کرتے تھے۔ اس مسجد کا صحن ایک ایسی جگہ تھی جس میں مدتوں جاہلانہ نفرت، عداوت، کشاکش اور باہمی لڑائیوں سے دوچار رہنے والے قبائل کے افراد اب میل ملاپ اور پیار و محبت سے بیٹھتے، دین کی تعلیم حاصل کرتے اور یہ تعلیم اپنی عورتوں تک پہنچاتے تھے۔ یہ ایک مرکز تھا۔ اسی مرکز سے اس ننھی سی اسلامی ریاست کا نظام چلایا جاتا تھا اور مختلف قسم کی مہمات یہاں سے بھیجی جاتی تھیں۔ اس کے علاوہ اس کی حیثیت ایک پارلیمنٹ کی بھی تھی جس میں مجلس شورا اور مجلس انتظامیہ کے اجلاس منعقد ہوتے تھے۔ ان تمام امور کے ساتھ ساتھ مسجد نبوی فقراء اور مساکین کی ایک کافی بڑی تعداد کا ٹھکانہ بھی تھی۔ یہ وہ لوگ تھے جن کا کوئی مکان نہیں تھا، جن کے پاس کوئی مال تھا، نہ بیوی بچے تھے۔ انہی اصحاب کو اصحاب صفہ کہا جاتا ہے۔ اب مسلمان 5 نمازیں باجماعت ادا کرنے کے لیے حاضر ہو رہے تھے اور اس کے لیے وہ وقت کا اندازہ لگاتے تھے، مگر دقت یہ تھی کہ کوئی بہت پہلے آ جاتا تھا تو کوئی دیر سے پہنچتا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے مشورہ کیا کہ کوئی ایسی علامت اختیار کی جائے جس سے سب کو وقت کا پتہ چل جائے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، کیوں نہ کسی آدمی کو بھیج دیا جائے جو الصلاۃ جامعۃ
یعنی نماز جمع کرنے والی ہے، پکار دیا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی رائے قبول کی اور اسی پر عمل کیا۔ پھر عبداللہ بن زید بن عبد ربہ انصاری رضی اللہ عنہ نے خواب میں اذان سنی اور آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی۔ آپ نے فرمایا یہ سچا خواب ہے۔ پھر آپ نے حکم فرمایا کہ وہ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کو یہ کلمات القاء کرتے جائیں اور بلال پکارتے جائیں، کیونکہ ان کی آواز زیادہ بلند اور سریلی ہے۔ چنانچہ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ نے اذان کہی۔ ان کی آواز سن کر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اپنی چادر گھسیٹتے ہوئے آئے اور بولے، اے اللہ کے رسول، اللہ کی قسم میں نے بھی خواب میں یہی الفاظ سنے ہیں۔ اس سے اس خواب کی مزید تائید ہو گئی اور اسی روز سے یہ اذان اسلام کا شعار بن گئی۔ مسجد کی تعمیر سے فارغ ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان مہاجرین کی فکر لاحق ہوئی جو مکہ معظمہ سے بے سر و سامان نکلے تھے، صرف ایمان اور اسلام کی دولت ساتھ لائے تھے۔ چنانچہ آپ نے مہاجرین اور انصار کے درمیان رشتہ اخوت یعنی بھائی چارہ قائم کرنے کی طرف توجہ فرمائی۔ آپ نے انصار کو سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے گھر جمع فرمایا۔ مہاجرین کی تعداد 45 تھی۔ آپ مہاجرین اور انصار میں سے ایک ایک کو بلاتے گئے اور فرماتے گئے تم بھائی بھائی ہو۔